بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں دو دوست رہتے تھے۔ ایک کا نام راہیل اور دوسرے کا نام زین تھا۔ راہیل بہت ہی ذہین، ایماندار اور محنتی انسان تھا۔ وہ اپنا کام خوش اسلوبی سے کرتا تھا۔ پیشے سے وہ ایک حکیم تھا اور گاؤں میں اس کی حکمت کے بہت چرچے تھے۔ ہمیشہ بڑوں کا ادب کرتا اور بچوں سے محبت کرتا تھا، جبکہ دوسری طرف اس کا دوست زین کام چوری کرتا تھا۔ وہ کسی کی بات نہ سنتا اور لوگوں کو تنگ کرتا تھا۔ محلے میں اس کی کوئی عزت نہیں کرتا تھا۔ ارے بیٹا زین، کیوں تم اپنے گھر والوں کا جینا دھوبر کر رہے ہو؟ کوئی کام دھندا ڈھونڈو، کچھ کما کر لاؤ۔ جا بڈھے اپنا کام کر، تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ میں جو چاہے مرضی کروں۔ سارے گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی اور سب کا یہی زور تھا کہ زین کو کسی طرح سمجھایا جائے۔ گاؤں کے ایک بڑے نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ اس کے جگری دوست راہیل کے ذمے زین کو سمجھانے کا کام سونپا جائے۔ ان دونوں کی دوستی آخر کس دن کام آئے گی؟ سب گاؤں والے مشترکہ فیصلہ کرتے ہیں کہ راہیل کے ذمے زین کو سیدھا انسان بنانے کا کام سونپا جائے۔ شام کو گاؤں کا ایک چودھری راہیل کے پاس آتا ہے۔ ارے راہیل بیٹا، کچھ اپنے دوست کو سمجھاؤ، اس کے کارنامے سن رہے ہو؟ کیا ہوا چودھری صاحب؟ تمہارے دوست نے تو سارے گاؤں کی ناک میں دم کیا ہوا ہے، اپنے گھر والوں کے سینے پر موم تل رہا ہے۔ اسے کچھ سمجھاؤ، اس کی عقل ٹھکانے لاؤ۔ چودھری صاحب، مجھے معلوم نہیں تھا کہ بات اتنی خراب ہو چکی ہے۔ میں آگے بھی کوشش کرتا رہتا ہوں اس کو سمجھانے کی، لیکن وہ نہیں مانتا۔ میں اب دوبارہ پھر کوشش کرتا ہوں تاکہ وہ سیدھے راستے پہ آ سکے۔ باقی انشاءاللہ اللہ پاک سب ٹھیک کرے گا۔ راہیل کو اپنے دوست کی فکر ہونے لگی اور وہ اسے سمجھانے کے لیے نکل پڑا اور راستے میں اسے زین مل گیا۔ کیا حال ہے زین میاں؟ کیسے ہو؟ ٹھیک ہو آج کل؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ بھائی، آج کل تو سب کی زبان پہ تمہارا ہی نام ہے۔ کیوں لوگوں کی زندگی عذاب میں ڈالی ہوئی ہے؟ مت کرو لوگوں کو تنگ، کوئی کام وام کرو، خود بھی سکھی رہو اور گھر والوں کو بھی پریشانی سے نکالو۔ زین اس کی بات سمجھنے کی بجائے الٹا غصہ کرتا ہے اور اپنے شیطانی دماغ میں ایک منصوبہ بناتا ہے۔ یہ سب کے سامنے مجھے ذلیل کرتا ہے نیچا دکھانے کے لیے، اور وہ دوسروں کے سامنے سمجھدار اور بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے تو میں ابھی مزہ چکھاتا ہوں۔ وہ ظاہری طور پر راہیل کو مطمئن کرنے کے لیے کہتا ہے، اچھا راہیل بھائی، مان لیتا ہوں تمہاری بات، لیکن ابھی مجھے کچھ کام ہے۔ میں جنگل کی طرف جا رہا ہوں، کیا تم بھی میری مدد کرنے ساتھ چلو گے؟ راہیل یہ سن کر خوش ہو جاتا ہے کہ زین نے اس کا کہا مان لیا ہے اور اب وہ ایک محنتی انسان بن جائے گا۔ لیکن راہیل کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ زین راہیل کو جنگل کے بیچوں بیچ ایک کنویں کے پاس لے آتا ہے۔ غصے کی آگ میں جلتے ہوئے زین راہیل کو کنویں میں دھکیلنے لگتا ہے۔ ارے رکو زین، یہ کیا کر رہے ہو؟ ابے کیا کر کے رہے ہو؟ کوئی اللہ کا خوف کرو۔ بہت سمجھدار بنتے ہو نا، ابھی مزہ چکھاتا ہوں تمہیں۔ راہیل اب بے بس ہوتا ہے اور زین اس کو کنویں میں دھکیل دیتا ہے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ کنویں میں جب راہیل گرتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے اور اسے کوئی چوٹ نہیں لگتی۔ اور تو اور اس کنویں میں ایک سرنگ ہوتی ہے۔ راہیل اس سرنگ سے ہوتا ہوا ایک جگہ پہنچ جاتا ہے جو ایک علیحدہ ریاست ہوتی ہے۔ وہاں کا بادشاہ بہت ہی نیک اور دریا دل انسان ہوتا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی بہت عرصے سے بیمار ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے بادشاہ بہت پریشان رہتا ہے۔ ایک دن بادشاہ اپنے درباریوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ پوری ریاست میں اعلان کر دو، جو بھی میری بیٹی کا علاج کرے گا اس سے میں منہ مانگی دولت دوں گا۔ بادشاہ کا حکم ملتے ہی درباری بازار میں جا کر اعلان کرتے ہیں، سنو ایک ضروری اعلان سنو، بادشاہ کی بیٹی کا علاج جو بھی کرے گا اسے منہ مانگی رقم دی جائے گی۔ احمد وہی بازار میں ہوتا ہے
और ये ऐलान सुनते ही उसके कान खड़े हो जाते हैं। वो सोचता है कि मुझे हिकमत भी आती है और इस वक्त मैं मुसीबत में भी हूँ, तो क्यों ना बादशाह की बेटी का इलाज कर दूं और फिर अपने घर वापस चला जाऊं। वो उन दरबारियों से कहता है कि वो बादशाह की बेटी का इलाज कर सकता है। फिर दरबारी बादशाह के दरबार में जाकर राहील का दावा सामने रखते हैं। अगर सच में ऐसा है तो लाओ उसको, जहाँ सारी दुनिया के हकीम कुछ न कर सके, वह उसे भी आजमा लेते हैं। राहील दरबार में हाजिर होता है और बादशाह से मुखातिब होता है। मैं आपकी बेटी का इलाज तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो भी मुतालबा करूँगा वो आपको मानना पड़ेगा। फिर राहील बादशाह से कुछ जड़ी बूटियां मंगवाता है और पूरा दिन और रात लगाकर दवाइयां तैयार करता है और बादशाह की बेटी को वो दवाइयां दी जाती हैं और कुछ ही दिनों में बादशाह की बेटी सेहतमंद हो जाती है। बादशाह राहील से बहुत खुश होता है और वादे के मुताबिक राहील बादशाह से अपना मुतालबा करता है। जैसा कि आपके साथ मेरा मुआहिदा हुआ था कि मैं जो मुतालबा करूँगा आप वो पूरा करेंगे। आपसे अर्ज है कि मुझे यहाँ धोखे से भेजा गया है। मेरा एक दोस्त है जो कि इंतहाई नालायक और निकम्मा है। उसने मुझे कुएं में धक्का दे दिया था और मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचा लिया और मैं यहाँ जैसे तैसे करके कुएं के जरिए पहुँच गया। तो मैं आपसे चाहता ये हूँ कि आप मेरे दोस्त को कुछ देर के लिए कैद में रखें ताकि वो इससे सबक हासिल कर पाए। चुनाचा ऐसा ही हुआ और बादशाह के हुक्म से जैन को लाकर जेल में बंद कर दिया गया। जैन को जेल में अपने किए हुए कामों की बहुत शर्मिंदगी हुई। कुछ दिन बाद जब वो जेल से रिहा